وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر نگر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، گزشتہ جمعہ وعدہ تھا کہ آئندہ جمعہ حضرت صحابہ میں سے اہل بیت کا، نبی کے نواسہ حضرت حسین کا تذکرہ ہوگا. ایک بات سمجھیں سب سے پہلے، جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے یا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا تذکرہ ہوتا ہے، جس نے قتل کیا یہ، یا پھر قتل کرنے والوں میں جو لوگ مددگار تھے، معاون تھے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے. یا تو قاتل کا تذکرہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے، یا پھر قتل کرنے میں مدد کرنے والوں کا تذکرہ. تیسرا، جو لوگ قتل کرتے وقت میں خاموشی اختیار کر گئے تھے، یا تو ان کا تذکرہ ہوتا ہے. سب جانی بات، جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو یا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا تذکرہ ہوتا ہے، یا پھر قتل کرنے کے اندر مدد کرنے والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، یا پھر جب قاتل اور ظالم لوگ قتل کرنے چلے گئے تھے تو جو لوگ خاموش تھے، خاموشی اختیار کر گئے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے. اس میں سے یزید کا بھی تذکرہ ہوتا ہے بالخصوص. اور صرف یزید کو فاسق فاجر کہنا، گنہگار کہنا، یہاں تک زبان بند نہیں ہوتی، بلکہ یزید کو برا بھلا کہتے ہوئے اس سے آگے کی بات، یزید خود ایک صحابی کا بیٹا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اگر صرف یزید کو برا بھلا کہتے تو چلو کچھ نہ کچھ بات ہو سکتی ہے، لیکن یزید کو برا کہنے کے بہانے، یزید پر لعن طعن کہنے کے بہانے سے یزید کے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی لوگ نہیں چھوڑتے، ان کو بھی چنتے اور کھینچتے ہیں. جبکہ یزید کے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول اللہ. اس سے آگے کی بات، یہ تو ہے صحابی سے اور کیا ہوگا. صحابی ہونے کے ساتھ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر ہیں. نسبتی برادر کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے لگتے ہیں. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ کی بہن، یہ امیر معاویہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. اب یزید کو آڑ میں رکھ کر، یزید کو برا بھلا کہتے ہوئے امیر معاویہ جو نبی کے رشتے میں نسبتی برادر اور نبی کے بیوی کے بھائی لگتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں ہے، اور آگے کی بات سمجھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی، اس وحی کو لکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے تھے کچھ صحابہ سے، تو وحی کو لکھنے والے صحابہ میں سے ایک صحابی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ.
ان کو بولتے کاتبین وحی، وحی لکھنے والے. ان میں سے ایک نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہے. اتنے بڑے صحابی، لیکن پھر بھی جب محرم کا مہینہ آ جاتا ہے، حضرت حسین کے قاتلوں کو برا بھلا بولتے ہوئے، یا پھر قتل کرنے میں مدد کرنے والوں کو برا بھلا بولتے ہوئے، یا پھر قتل کے موقع پر خاموشی اختیار کرنے والوں کو برا بھلا کہتے ہوئے، یزید کو فاسق فاجر کہتے ہوئے، حتیٰ کہ آگے بڑھ کر یزید کے باپ حضرت امیر معاویہ کو بھی لوگ چھوڑتے نہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فضائل بیان کیا ہے. یہ فضیلت بیان کر کے آگے بڑھ دیتا ہوں. معمولی شخصیت نہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، بڑی عظیم شخصیت ہے تاریخ کی. نئے نئے کارنامے انجام دیے انہوں نے. کبھی مستقل انشاءاللہ ان کی سیرت بیان کروں گا، لیکن ایک پوائنٹ اور ایک بات سمجھے، بات آگے آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم دے اور حکمت کا علم دے، حکمت سکھائے نہیں، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. ہم غور کر سکتے ہیں، اگر کسی ولی کی دعا لگ گئی بھروسہ آ جاتا ہے، امام صاحب کی دعا لگ گئی قبولیت کا بھروسہ آ جاتا ہے، اور احباب کی دعا لگ گئی بھروسہ آ جاتا ہے قبولیت کا بھروسہ، اور کسی بڑے کی دعا لگ گئی، اور کسی اور بڑے کی دعا لگ گئی، کسی پیر و مرشد کی دعا لگ گئی، ان کی دعا کی قبولیت میں بھروسہ ہے. صحیح بات ہے. نبی کی دعا جو ہوتی نہیں، ان کی دعا تک چاہے جتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ ہو، ان کی دعا تک پہنچ سکتا نہیں. ہم عام انسانوں کی دعا، ہم اماموں کی دعا، ہم بڑوں کی دعا، بزرگوں کی دعا، ہو سکتا ہے کسی مصلحت کی وجہ سے اللہ روک کر رکھے ہوں، یا پھر اگر کھانا پینا اگر حرام ہے تو پھر دعا اٹک کو رہتی ہے. نبی کے بارے میں کھانا پینا حرام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب نبی کی دعا، جب کسی عام انسان کو کسی ایک عمدہ شخصیت کی دعا لگ جاتی ہے، کسی خاص انسان کی دعا لگ جاتی ہے، کسی ولی کی، ماں باپ کی، پیر کی، مرشد کی دعا لگ جاتی ہے، دعا کے قبولیت کا یقین ہو جاتا ہے، ہماری ان کی دعا میرے حق میں قبول ہو جائے گی. نبی کی دعا امیر معاویہ کے لگی ہے تو دعا کی قبولیت میں کس بات کا انکار ہے؟ وہ بھی دعا کیا لگی ہے؟ کتاب و حکمت کے علم کی دعا لگی ہے. جہنم سے بچا اللہ امیر معاویہ کو، یہ دعا لگی ہے. اب بتاؤ کو جس کے حق میں نبی دعا کرے کیا وہ جاہل ہو سکتا ہے؟ جس کے حق میں حکمت کی دعا پیغمبر اعظم کرے کیا وہ فاسق فاجر ہو سکتا ہے؟ جس کے جہنم سے بچائے جانے کے حق میں خدا کا محبوب دعا کرے کیا اس کی قبولیت میں کوئی انکار ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے پیغمبر کی دعا نہیں لگی، ہم کو دعا پیغمبر کی، اللہ ان کو کتاب کا علم دے، حکمت کا علم دے، جہنم کے عذاب سے بچا لے. ہمارے لیے نبی کی دعا نہیں لگی ہے. امیر معاویہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم دے، حکمت کا علم دے، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اور بھی بہت سارے ان کی فضلتیں موجود ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع دے کر بیان کروں گا. لیکن اتنی بات، اس سے کیا سمجھ آ گئی؟ جو لوگ محرم کا مہینہ آتے ہی یزید کو برا بھلا کہتے ہوئے یزید کو آڑ میں رکھ کر یزید کے باپ حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہنا، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ سمجھ آ رہا بیان؟ سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ یزید جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، برا بھلا کہتے ہوئے قتل کرنے والے لوگوں کو، یا قتل کرنے میں مدد کرنے والوں کو برا بھلا کہتے ہوئے، یا پھر قتل کرتے وقت میں خاموشی اختیار کرنے والے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یزید کو برا بھلا کہتے ہیں. یزید کو برا بھلا کہتے ہوئے یزید کے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کو بھی فاسق فاجر، ان کو بھی ملعون ٹھہراتے ہیں. یہ بات حدیث کی روشنی میں صحیح ہے غلط ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ صحیح ہے غلط ہے یہ بات؟ یزید کو آڑے میں رکھ کر یزید کے باپ امیر معاویہ کو غلط ٹھہرانا، یا پھر ان کو ظالم بولنا، یا ان کو گالیاں دینا، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ صحابی کو اگر برا بھلا بول دیں گے تو پھر ایمان باقی کیا رہے گا؟ ماں باپ کو ایک نقطہ سمجھے،
اگر کوئی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد تو ہے، لیکن دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے کر دکھاتے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں، ان میں سے ایک گناہ ماں باپ کا اگر بچہ نافرمان ہے، اللہ گناہ سزا عذاب مرنے کے بعد ہونا چاہیے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نافرمان اولاد کو دنیا ہی میں جیتے جی سزا دے کر دکھاتے ہیں کہ جینے والے لوگوں اگر تم بھی اس کی طرح اگر اپنے ماں کے ساتھ بدتمیزی کرو گے تمہارا ہی حال ہوگا. ایک پوائنٹ، اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ پوائنٹ سے ماں باپ کو برا بھلا نہیں بولنا، ورنہ پھر دنیا ہی میں عذاب آ کے رہے گا. دوسری بات، اللہ کے خاص لوگ، اللہ کے ولی قسم کے لوگ، ایسا تو ہر مسلمان ولی ہے، لیکن حرام چھوڑ دے تو جن کے سینے میں قرآن ہے، قرآن مجید کے وہ حافظ ہیں، قرآن مجید کے معانی مطالب کے وہ حافظ ہیں، عالم ہیں، مفسر محدث ہیں، اگر ان کی شان میں کوئی بدتمیزی کی کوئی بات بول دیں عذاب کا گرفتار بندہ فوراً ہو جاتا ہے. اب یہ ماں باپ بھی اور یہ حافظ عالم ہو یا کوئی اور پیر مرشد بڑا آدمی ہو، نیک آدمی ہو، اگر اس کو برا بھلا بول دے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، کسی حافظ قرآن کے ساتھ بدتمیزی کرے، کسی مؤذن کی بدتمیزی کرے، اللہ چھوڑتے نہیں. تو پھر اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی کی بدتمیزی کرے تو کیا اللہ چھوڑ دیں گے؟ یہ سمجھنا چاہے مجھے، یہ سمجھانے کے لیے اس طرف گیا سب بیان اٹھتا. ماں باپ کی بدتمیزی کریں تو عذاب آ کے رہے گا. کسی اللہ کے نیک دوست خاص انسان کی بدتمیزی کرے، حافظ قرآن کی، عالم دین کی، امام صاحب کی، مؤذن صاحب کی اگر بدتمیزی کریں اللہ چھوڑتے نہیں، دنیا میں عذاب دے کر رہیں گے. تو پھر نبی کے صحابی کی، وہ بھی ہمارے نبی کے صحابی کی اگر بدتمیزی کریں گے، وہ بھی کاتبی وحی کو لکھنے والے صحابی کے اگر بدتمیزی کریں گے تو اللہ چھوڑ دیں گے. اس لیے پہلا پیغام، جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو صحابہ کے بارے میں برا بھلا بولنا یا صحابہ پر لعن تان کسنا یہ اچھی بات نہیں ہے. تذکرہ یزید سے زیادہ تذکرہ صحابہ اہم ہے. پوائنٹ یاد رکھ لیں، تذکرہ یزید سے زیادہ تذکرہ صحابہ اہم ہے. ارے برے لوگوں کو برا بول کر بولنے سے بہتر ہے کہ ہم اچھے لوگوں کا تذکرہ کریں، اچھے لوگوں کی سیرت بیان کریں، اچھے لوگوں کی شان بیان کریں، اچھے لوگوں کی تاریخ بیان کریں. اس سے پبلک کو اچھا بننے کا، ایک اچھا انسان بننے کا، اچھا کریکٹر اختیار کرنے کا موقع اور سبق ملے گا. جب بھی محرم کا مہینہ آئے گا یزید پر لعنت کرتے رہیں گے، یزید پر لعنت کرتے رہیں گے، اس سے کیا قوم کو کیا سبق ملے گا؟ قوم کو کیا میسج ملے گا؟ اس سے عملی زندگی میں وہ کیا سیکھے گی؟ ان برا ہے بولنے سے اس کو چھوڑ دو، اچھے لوگوں کا تذکرہ کرو. حضرت حسین کی شہادت کا یہ بھی ایک بات ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جب بھی تذکرہ پہلی بات بتا دیا، صرف یزید کا تذکرہ کرنا یا پھر اس سے آگے بڑھ کر اس کو لعنت کرتے ہوئے ان کے باپ پر لعنت کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. دوسری بات، جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو صرف حضرت حسین کی پوری زندگی میں سے صرف ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں، شہادت کا قصہ، واقعہ کربلا، صرف اسی ایک کو بیان کرتے ہیں. کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی امانت داری، بچپن میں حدیثوں کو یاد کرنا، ان کی بہادری، حق پرستی، یہ نظر ہی نہیں آتا قوم کو. خالی حضرت حسین کی زندگی میں خالی کوئی ایک ہی قصہ ہے کیا اختیار سننے بولنے کے لیے؟ اگر وہ سنیں گے بھی تو لوگ کیا کریں گے؟ کیا اب کربلا کا میدان خائب ہوگا یا ہو کر ہے، یا اب یزید باقی ہے تاکہ ہم یزید کے بارے میں سن کر نواز رسول کو شہید کر دیا، شہید کرنے میں خاموش اختیار کر گیا تو اسے قتل کریں گے بول کر، قتل کرنے کے لیے نہ یزید ہے، نہ کربلا کا میدان خائب ہو کو ہے، نہ حسین ہے. اب یزید کا خامہ کا تذکرہ کرنا، یزید پر لعن طعن کرنے کا فائدہ کیا؟ یا پھر صرف کربلا کے قصے کو ہی بیان کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ اس سے میسج کیا ملے گا لوگوں کو؟ زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ روئیں گے دھوئیں گے، ایسا وقتی طور پر کچھ روکے دھو کے لوگوں کو چلا دو، بھگا دو. اس سے میسج قوم کو کیا ملا؟ غم تازہ کرنا نہیں ہے. اسلام کبھی بھی کسی بھی گھوڑے پر مال لگا ہو مسالہ ڈالو نہیں بولتا. ایک مثال سمجھیں، اگر کسی گاؤں میں کسی ایک انسان کے اس کی فیملی کے کسی ممبر کو قتل کیا گیا، شوٹ کیا گیا، فائرنگ میں اسے مار دیا گیا ہے. اب جب بھی اس کے
ڈیٹ آف اس کے اینڈنگ اور اس کے ڈیتھ کا جب تاریخ آتی ہے، جب بھی ان مراسم تاریخ آتی ہے تب بھی دیکھو بھئی ہمارے قوم میں ایک آدمی ہے، اس کا فلاں تاریخ کو اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا، دشمن ظالم آپ کو ایسا ان کے بھائی کو مار کو چلے گئے، دیکھو ایسا بول کر ہر سال جب بھی وہ تاریخ اور مہینہ آتا ہے، دیکھو ہمارے دوست کے ایک بھائی کو مار دیا ایسا بول کر جب بھی وہ تاریخ آتی ہے اس کے دوست کے بھائی کو مار دیے کرتے بولتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ان بھی بولے گا ارے بھائی میرے بھائی ایک بار مار دیے سو ہمارے کو تو درد نہیں ہے، تو میں سارے خود کئی کو بولنے کو بیٹھی سے بول کر نہیں بولتا، اور بس بھائی بولنا کو بار بار سننے نہیں ہو رہا، چھوڑ ڈال بھائی کیا ہے بار موت لکھوتی چلے گیا بس ختم، اب سارے کو تو کئی کو مارے مسالے پر درد پر چھڑک رہا مسالہ بول کر بولتا ہے۔ یہی بات ہے جب ہمارے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کسی کا بھی کوئی آدمی مر گیا ہے، اگر کوئی مار دیں اسے قتل کر دیں تو بار بار اسے جب بھی اس کو مارنے کی تاریخ آئے گی تو اس کا تذکرہ سننا پسند نہیں کرتے، تو پھر نواسۂ رسول کو شہید کیا گیا ایک مرتبہ اسے بار بار وہی قصہ دہراتے رہنا، اس سے قوم کو کیا ملے گا؟ اس سے قوم کے اندر عملی پہلو کیا ہوگا اختیار کرنے کے سبق سے کیا ملے گا؟ اس کے اندر عملی پہلوؤں پر بات ہونا چاہیے، عملی پہلوؤں پر زور دینا چاہیے۔ مطلب کیا ہے بھئی کوئی ایسی بات بتاؤ جس کے ذریعے سے لوگوں کو سن کر ایسا ہونا، ایسا اختیار کرنا ہمارے کو ایسا ہونا چاہیے، یہ میسیج ملے۔ خامخواہ یزید پر عہد کرنے سے اس قوم کو کیا میسیج جائے گا؟ ایک دوسری بات ہے، تیسری بات آگے چلے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے صرف حضرت حسین ہی تھے یا حضرت حسن بھی تھے؟ صرف محرم کے اندر صرف حضرت حسین ہی کا تذکرہ کر دینا، ابھی حسن کون ہے؟ حضرت شیخ ولی اللہ محدث دہلوی بھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محرم کے مہینے میں خاص کر کے حضرت حسین کی شہادت کو بیان کرنا، خاص کر حضرت حسین کی شہادت کو تذکرہ کرنے کو بدعت اور گناہ لکھا ہے، اس لیے کہ یہ شیعوں کا مزاج اور مینٹالٹی ہے۔ اس لیے اب اس سے قوم کو مسجد جائے گا بھی کچھ نہیں، کیونکہ ذہن اس سے اعتدالی کی طرف، بے اعتدالی کی طرف جاتا ہے، نفرت اور دشمنی کی طرف جاتا ہے، اس سے ذہن یہی ہوگا۔ پھر یزید کا قصہ سنیں گے، تذکرہ سنیں گے، پھر ان کے باپ پر حملہ کر دیں گے، زبان روکیں گے نہیں، یہی ہوگا۔ پھر خامخواہ اپنے ایمان کو پھر خطرہ عائد ہو جائے گا، خطرہ ملے سر کا۔ پھر اس لیے خطبات کے موقع پر، محرم کے موقع پر قوم کو اس پہلوؤں پر زور دیں جس کو سننے کے بعد آدمی کو ایسا بننا بول کر اختیار کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے کچھ سے موقع ملے، عملی پہلوؤں پر بیان کرنا چاہیے۔ حضرت حسین کی زندگی سے ہمارے لیے سبق کیا مل سکتا ہے، اس پر زور دینا چاہیے۔ اب آ جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسنین، دونوں کی تذکرے اور فضائل موجود ہیں، دونوں کی عظیم کارنامے ہیں، دونوں کے عظیم کارنامے ہیں۔ ایک جمعے کے اندر 30-25 منٹ میں حضرت حسنین کی پوری زندگی بیان کرنا وہ تو ہو نہیں سکتا، صرف ان کے شہادت کے قصوں کو، شہادت کے قصہ ہونے کے بعد میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور گھرانے کے لوگوں کو، شہید کیے ہوئے لوگوں کے بھیانک واقعات کو بیان کرنے کے لیے بھی ایک جمعہ کافی نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ قاتلہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کے لوگوں کو، جو لوگ شہید کیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ان کو عذاب دیا، سزا دیا۔ اللہ ان کو جو لوگ قتل کرنے میں حصہ لیے ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں قتل کر دیا، عجیب و غریب طریقے سے۔ اگر خالی وہ قصے بیان کر دے عبرت کے لیے تو کافی نہیں ہوگا وقت، اور پھر پورے حضرت حسین کی شہادت اور ان کی زندگی سے ملنے والے بہت سارے اسباق مختصر وقت میں بولنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایک دو پہلو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، ان کو سن کر ہم اسے اختیار کر سکتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی عملی زندگی سے اہل اسلام کو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی سے مسلمان لوگوں کو، اہل اسلام کو جینے اور راہ حق میں قربانی دینے کا سبق سکھایا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ بھئی حق کی جب تم باغ دور سنبھالے ہوئے ہو، جب تم حق کے راستے پر ہو تو باطل کے سامنے جھکنا نہیں، یہ سبق سکھایا، بڑا عظیم سبق۔ یہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے بڑا اہم سبق، باطل کے سامنے ڈٹنا نہیں،
لمبا چوڑا بولنے کا قصہ نہیں ہے. یزید نے پیغام بھیجا تھا بیعت کے لیے، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور کئی صحابہ ہیں، پر حسین رضی اللہ عنہ نے ایکسپٹ نہیں کیا اس پر بیعت کرنے کے لیے. نہیں، ہمیں تجھے بادشاہ نہیں مانتے. ارے ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کیسے بادشاہ مانے اسے؟ اس کے بارے میں سب کو یقین تھا. تو یار آگے چلے. تو باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا، جان قربان کر دینا، لیکن باطل کے سامنے جھکنا نہیں، دبنا نہیں، ہٹنا نہیں پیچھے نہیں. یہ سبق حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بڑا اہم سبق ہمارے لیے. بکنا نہیں کسی کو بھی. حضرت حسین بکے کیا؟ خود قتل ہونا برداشت کر لیے، لیکن باطل کے سامنے دبنا، جھکنا، ہٹنا پسند نہیں کیے. ایسا رہنا مسلمان پیسے دکھائے الیکشن کے موقع پر، خاص کر بکنا نہیں، دبنا نہیں، جھکنا نہیں. یہ ہونا حق پرست کا، یہی حق پرست آدمی کی یہی پہچان ہوتی ہے، اہل حق یہی پہچان ہوتی ہے، آل رسول سے محبت کی یہی پہچان ہوتی ہے. حضرت حسین سے عشق کا لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں، پوائنٹ سمجھے، حضرت حسین سے، اہل بیت سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے، حضرت حسین کی حق پرستی اور حق پر ڈٹ جانے کا، ظالم کے سامنے جھکنے نہیں کا مزاج اختیار کرنے کی جب بات آتی ہے، لوگ بک جاتے ہیں، ضمیر فروش ہو جاتے لوگ. یہ اچھی بات نہیں ہے. ایک بات تو یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کسی سبق، باطل کے سامنے جھکنا بھی نہیں، ہٹنا بھی نہیں پیچھے. اب آپ ذرا آج کے ماحول میں آ جاؤ. آج باطل ہم کو للکار رہا ہے، اے مسلمانوں بک جاؤ پیسوں پر، یا پھر سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسلام پر، پیغمبر اسلام پر، قرآن پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر اور کردار اور زندگی پر نشانہ، تبرہ بازی، اینٹھ ڈالنا، قرآن میں اعتراضات اور سوال اور شکوک شبہات پیدا کرنا، ڈاؤٹس پیدا کرنا. یہ کئی کو ہے، وہ کوئی کہ قرآن میں پیغمبر تمہارے پروفٹ جگت گرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 11 شادیوں کا اختیار اور ادھیکار کیوں ہے، تم کو صرف 4 تک اسٹاپ کیوں ہے. یہ سب اعتراضات کر کے ہم کچے مسلمانوں کو اس ڈاؤٹ اور اس گڑھے میں دھکیلنا چاہتے ہیں لوگ. یہ ڈاؤٹس پیدا کر کے ہم کو کیا کرنا چاہتے ہیں لوگ. اگر یہ ڈاؤٹس جو سوشل میڈیا پر نشر کیے جاتے ہیں، پھیلائے جاتے ہیں، اگر کوئی مسلمان بندہ ان کے ڈاؤٹس پر اگر ہو تو بھائی صحیح، تو بھی پیغمبر کو کیا ہو، ان کو خاص بات ہو، ان کو کئی کو 11 شادیوں کی پرمیشن، ہم مسلمانوں کو کئی کو 4 پیچ، اگر ایسا ہو تو کئی کو ان کو کیا ہو، ہمارے کو کئی کو نہیں سو. اگر ایسا ڈاؤٹ بھی کر لے گا ایک مسلمان بندہ، اسلام سے باہر ہو جائے گا. چاہے ہماری پگڑیاں، داڑیاں، جبے 2-2 کلومیٹر تک کیوں نہ ہو، اگر اسلام کے کسی ایک مسئلے کا انکار کرنا دور کی بات، پوائنٹ سمجھے، مسئلہ سمجھے، بڑی حساس بات بول رہا ہوں. اگر کوئی مسلمان بندہ اسلام کے کسی حکم پر، کسی حکم کا انکار کرنا دور کی بات، کسی حکم پر اعتراض کرنا دور کی بات، اگر اسلام کے کسی حکم میں عیب بھی نکالے گا، عیب بھی، شک بھی دور کی بات، انکار کرنا دور کی بات، شک بھی کر لے گا، اسلام سے باہر ہو جائے گا. شک تو دور کی بات، اس سے آگے کی بات، انکار کرنا، اعتراض کرنا، شک کرنا دور کی بات، اس سے اور آگے کی بات، اگر عیب بھی نکالے گا، اس سے اور آگے کی بات نہیں ہے. اگر کوئی بندہ، مسلمان بندہ اسلام کے کسی حکم پر عیب بھی نکالے گا، اسلام سے باہر ہو جائے گا. اب اسلام سے جب باہر ہو گیا تو یہ سب کچھ کام نہیں آئیں گے. اب یہی ہو رہا ہے. اب کا پریزنٹ دشمن، اسے بولتے فکری جنگ. آج دنیا مسلمانوں سے فکری جنگ لڑ رہی ہے. ذہنی اعتبار سے ان کو کافر بنا دو، ڈاؤٹ کے اندر پیدا کر کے ان کو، شکوک شبہات پیدا کر کے ان کو ذہنی اعتبار سے ان کو کافر بنا کے چھوڑ دو. اگر کوئی، آپ سمجھو ذرا، اگر کوئی بندہ قرآن پر اگر اعتراض کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اعتراض کر لیا، ان کو کئی کو 11 شادیوں کی پرمیشن، ہمارے کو کئی کو نہیں ہے، اسلام ظلم کر رہا ہے، پیغمبر ظلم کر کو گئے، ان کو کیا ہو، ایسا ڈاؤٹ کر لے گا تو اس سے کیا ہو جائے گا، بندہ کافر ہو جائے گا. پھر اسلام کے کسی بھی حکم پر، ایک تو مثال دے دیا ہمیں، ایسا اسلام ظلم کر رہا ہمارے اوپر، ان کو کیا ویسا دیا، ہمارے کو کئی کو ویسا دیا، 4 کو دیا ہے، کئی کو ایسا. اسلام ظلم کر رہا بھائی، قرآن ظلم کر رہا، میں مانتا نہیں ایسے قرآن کو، ایسا اللہ کو نہیں مانتا میں، ایسا بول لیا، بول بھی دیا، اور پھر نماز آپ کو پڑھنا ہی نہیں.
یا پھر اگر کوئی بندہ دوسرے اور بہت ساری چیزیں ہیں، میں کماتا ہوں، کیا وہ زکوٰۃ دینا سو اللہ کو، ان زکوٰۃ کا انکار نہیں کر رہا، ڈاؤٹ دیکھو کیسا ہے، کئی کو دے رہا میں کما رہا کو، میں محنت پسینہ طبقہ کو میں دینا سو کئی کو، ایسا ڈاؤٹ بھی کر لیا، باہر اسلام سے باہر ہو گیا ہے، چاہے ان نمازیں کی مدد داڑیاں ٹوپے لگاتا کیوں نہ ہو، یہ ہے تنازع ہے اسلام۔ اگر کوئی بندہ باہر سے غیر مسلم بندہ اگر اسلام میں آنا چاہتا ہو تو اس کے لیے، اگر کوئی غیر مسلم بندہ اسلام میں آنا چاہتا ہے یا اسلام جیسی شکل صورت اختیار کرنا چاہتا ہے، چلو 10 روپے کی ٹوپی پہن لو، آ جاؤ، ہو گیا ختم۔ لیکن مسلمان بندے کو اسلام پر باقی رہنے کے لیے، اسلام پر جینے اور مرنے کے لیے اسلام کی پوری باتوں کو دل سے ماننا اور اس پر اعتماد ہونا، بھروسہ ہونا، تب جا کر بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ داڑھی رکھو بولے، اسلام داڑھی رکھو بولتا ہے، کئی کو بھائی خوبصورتی کے اندر ایک آڑ ہے، یہ کئی کو ایسا نہیں، اگر ایسا ڈاؤٹ بھی کر لیا پھر ختم، ایسا نازک چیز ہے۔ میں کئی جمعہ میں وہی عرض کیا تھا، وہیں نواقض وضو تو معلوم ہے، نواقض اسلام معلوم نہیں ہے، وضو کو توڑنے والی چیزیں تو معلوم ہے، لیکن اسلام کو توڑنے والی بھی چیزیں ہیں وہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ یہی ان کو بولتے کفریہ جملے، کفریہ کلمات، یا جاننا چاہیے ان کو۔ تو بات عرض کر رہا تھا، آج وہی ہو رہا ہے کہ شکوک شبہات پیدا کر دو، ان کے دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں ڈاؤٹس پیدا کر دو، اور پھر کیا کر دو، ان کو ذہنی اعتبار سے ان کو کافر بنا کے چھوڑ دو۔ یہی ہو رہا ہے آج، باطل ہمارے دل کو خریدنا چاہ رہا ہے، اب دل کو بلکہ انسان کو بھی خرید رہا ہے باطل۔ آج الیکشن کے موقع پر دیکھ لو، سب بکنے کا چھوڑنے کا۔ پھر دوسرا، عام موقعوں پر ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے ان کے دل دماغ کو کافر بنانے کا کنٹینیو کام چل رہا ہے 24 گھنٹے۔ یہاں پر ایک میں بات بول سکتا ہوں، باطل اسلام پر اعتراضات، اسلام پر سوالات، نبی پر اعتراضات، نبی پر سوالات، یہ سب باتیں جب باطل سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنا باطل کام جاری رکھ کے کام کر رہا ہے، تو آپ ایک سوال کا جواب دو، کیا جب باطل غلط پر رہ کر اپنے پروپیگنڈے اور اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے اور مسلمان لوگوں کو کافر بنانے کے لیے اپنا کام جاری رکھو ہے، تو اس وقت اہل حق کو میڈیا پر آ کر کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ باطل کا جواب دینے کے لیے اہل حق کو میڈیا پر کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ چھوڑ دو بھی، ہمارے کئی کھول کر بولنا چاہیے۔ ارے اعتراض ہو رہا ہے اپنے اسلام پر، قرآن پر اعتراض ہو رہا ہے، تو اس وقت اب یہ باطل بھی اعتراض ڈائریکٹ کر رہا ہے یا سوشل میڈیا سے کر رہا ہے؟ باطل جس وقت جیسا ہوگا، جس دور میں باطل جس انداز سے آئے گا، اس وقت تو اہل حق کو بھی، ہم مسلمانوں کو بھی وہ پلیٹ فارم ہم کو اختیار کرنا پڑے گا۔ باطل ایک زمانہ تھا، باطل ڈائریکٹ آتا تھا مناظرہ کرنے کے لیے، اہل حق بھی میدان میں مناظرہ کرنے کے لیے آتے تھے، اہل حق جیت جاتے تھے، دلائل کی بنیاد پر جیت جاتے تھے۔ لیکن آج کا باطل، آج کا دشمن، آج کا اسلام دشمن، آج کا قرآن دشمن، آج کا پیغمبر کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، ایمان اسلام کا دشمن، آج ڈائریکٹ مناظرہ کرنے کی اس کے پاس کیپیسٹی تو نہیں ہے، لیکن ہمارے کچے مسلمانوں کو، ان کے دل دماغ کو اور کچا نہیں، ان کو سکا کر کے اسلام سے، اسلام کی جڑ جو ان کے دل کے اندر بھڑک رہی ہے، اسلام کی چنگاری کچھ نہ کچھ، اسے بھی ٹھنڈا کر کے اس کو جڑ سے کاٹ کے پھینکنے کا کام آج باطل سوشل میڈیا کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ جب باطل اس طرح سوشل میڈیا کی پلیٹ فارم سے آ رہا ہے، تو اہل حق کو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم استعمال کر کے، اختیار کر کے باطل کو جواب دینے کے لیے اسے اختیار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ آپ بتاؤ۔ کچھ لوگ تو ان کو سوشل میڈیا استعمال کرنا آتا ہی نہیں ہے، باطل کو دبانے کے لیے، باطل کا رد کرنے کے لیے، اسلام کا دفاع کرنے کے لیے۔ تو اگر مثال آپ سمجھو، اگر مجھے کوئی باطل پر کام کرنے کا مجھے انداز نہیں ہے، یا پھر مجھے باطل پر ریسرچ نہیں ہے، یا پھر مجھے اپنے دھرم کے بارے میں ہی نالج نہیں ہے، میں اپنے دھرم کا ہی میں دفاع نہیں کر سکتا، تو پھر یہ کیا ضروری ہے کہ کوئی بندہ دفاع نہ کرے؟ اگر مجھے کوئی کام نہیں آتا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ کسی بھی بندے کو وہ کام نہیں آنا؟ یہ ضروری ہے؟ نہیں ہے۔ جسے آتا ہے اس بندے کو کام کرنا چاہیے، لوگ کرتے بھی ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ میرے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے پہلا سبق اور بڑا اہم سبق، باطل کے سامنے جھکنا نہیں، باطل سے ٹکرا جانا، جان اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، لیکن باطل کے سامنے جھکنا نہیں۔
حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی سے بھی بڑا اہم سبق، ان کی زندگیوں کا، حضرت حسن کی اور حضرت حسین کی، ان دونوں کی زندگیوں کا نچوڑ اور خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں، خلاصہ پیش کر رہا ہوں، پوری زندگی نہیں، کب پیدا ہوئے، پیدا ہونے کی بشارت، وہ سب نہیں بول رہا ہوں میں، نوٹ کر کے آیا تھا، اتنا نوٹ کر کے آیا ہوں، ان میں سے صرف میں ان کی زندگی سے ملنے والا ہمارے لیے میسیج، بڑا اہم سبق کو پیش کر رہا ہوں۔ حضرت حسین کی زندگی سے سبق بتا دیا، اسے نوٹ کر کے یاد رکھ کے لکھ لیں، اسے دل کی تختی میں لکھ لیں۔ حضرت حسین کی زندگی سے ملنے والا سبق، بڑا اہم سبق، باطل کے سامنے جھکنا نہیں کبھی، باطل اگر خریدیں تو اس کے سامنے بکنا نہیں، اس کے پیسوں پر بکنا نہیں باطل کو۔ اب اگر یہاں باطل پر بکنے کے بارے میں ایک بات بولتا ہوں، اگر کوئی بندہ، کوئی مسلمان، کوئی عالم، کوئی حافظ جسے اپنے اسلام پر بھی پورا عبور ہے، اپنے اسلام کے دفاع کو اس کے پاس زبان کے اندر اسے طاقت ہے، سلاست ہے، بول سکتا ہے، اسلام کا دفاع کر سکتا ہے، تو پھر اگر کسی مسلمان بندے کے پاس اپنے اسلام کا اس کے پاس اسٹڈی نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے، تو اگر کوئی بندہ دشمنوں کی طرف سے ہونے والے اعتراضات کا کوئی جواب دیتا ہے، تو اگر کوئی بندہ اسے جواب دینا آتا نہیں ہے، اسے سوشل میڈیا کا استعمال معلوم نہیں ہے، تو جواب دینے والے بندے اور اسلام کا دفاع کرنے والے بندے کو ہمیں آڑ نہیں بننا، رکاوٹ نہیں بننا، اس لیے کہ ہم جو کام نہیں کر سکتے ہیں وہ بندہ میڈیا پر دشمنوں کو جواب دے کر اسلام کا دفاع کا، ہماری طرف سے وہ بندہ فرض کفایہ کا کام کر رہا ہے، بلکہ فرض عین کا کام تھا، وہ تو اسلام کا محافظ ہر بندے کو بننا چاہیے، لیکن ہم کو نہیں آ رہا بلکہ وہ بندہ ہماری طرف سے کام کر رہا ہے، تو ہم کو چاہیے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن ہم خود بھی نہیں کر سکے، اسی بھی اگر ہم آڑ بن جائیں گے تو پھر حق کے راستے میں آڑ اگر بنو گے، حق کے راستے میں اگر رکاوٹ بنیں گے، تو پھر باطل لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ پھر پہلے سبق تو یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے باطل کے سامنے ڈٹ جانا، قربان ہو جانا، لیکن باطل کے سامنے جھکنا نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سبق، بڑا اہم سبق، بات ختم۔ اس کے بعد یہ دو سبق یاد کر لو، پوری زندگی کا خلاصہ، اس سے ہم اختیار کر سکتے ہیں، باطل کے سامنے کبھی جھکو نہیں۔ حضرت حسن کی زندگی سے سبق، بڑا اہم سبق، 4 خلفاء راشدین، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، ان کے بعد میں حضرت علی کے بعد میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینے تک خلیفہ بادشاہ بن کر تھے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی، ان کی بھی خلافت قائم ہو گئی، ٹھیک۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، مسلمان لوگ بٹنے لگے، ان کے پاس بھی بڑی فوج ہے، بڑے لوگ ان کو مان رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی، اور بہت سارے لوگ نواز رسول حضرت حسن کو بھی بہت سارے لوگ بادشاہ مان کر ان کے ساتھ بھی ہے، ان کے ساتھ بھی بڑی تعداد ہے، بلّہ کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ اب یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے، انہوں بھی بادشاہ ہے، انہوں بھی بادشاہ ہے، ان کو ماننے والے لوگ بھی ہیں، ان کے عاشق اور فالوور بھی ہیں، ان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، ان کے فالوور بھی ہیں۔ اب دیکھو بڑا اہم سبق، اس کو ہم اختیار کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ حضرت حسن کی زندگی سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بھئی کئی کو خامخواہ ہمیں الگ رہنا، ایسا چلو جائیں گے بول کر جاتے، لوگ ان کو بھڑکاتے بھی، بھئی انہوں کہیں کو اناسو بادشاہ تمہیں بنو، تمہارے بننے کا حق ہے، ایسا ویسا کہ لوگ ان کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھڑکاتے، چلیں گے لڑیں گے، حسن کو لوگوں بھڑکاتے، ہمیں تمہارا ساتھ دیتے، امیر معاویہ سے تم لڑیں گے بول کر، سر چلو ٹھیک ہے بول کر ان کے پاس جاتے۔ ارادہ کیا ہے جانے کا، لڑنے کے واسطے لوگ ہم بھڑکا کو ڈالیں گے، سو ایسا ہر فیلڈ میں ہوتا، بڑے لوگ ہوتے نہیں، انہوں کسی آدمی سے لڑنا بول کر نہیں رہتے، لیکن ان کے نیچے کے لوگ ہوتے نہیں، انہوں بھڑکاتے، بولو ایسا، تھوکو ایسا، بولو ایسا، کرو ایسا۔ ہر سیاسی اعتبار سے بھی بڑے لوگوں کو بھڑکانے والے لوگ بھی رہتے، اور دوسرے اعتبار سے بھی بڑے لوگوں کو بھڑکانے والے چھوٹے لوگ رہتے، انہوں برباد کرنے کے بڑے لوگوں کو، چھوٹے نیچے کے لوگ برباد کرنے کا، تمہیں ایسے ویسے ڈبل پیسے بول کر۔ اس لیے بڑے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بازو رہنے والے چھوٹے لوگوں کو ہر بات پر بھروسہ نہیں کرنا، تمہارے کو جو صحیح دستا ہے، قوم کا جو فائدہ دستا ہے، آپ اس پر کام کرتے جانا چاہیے۔ اب حضرت حسن رضی اللہ عنہ قوم بھڑکئی، لڑیں گے بول کر، انہوں بھی گئے، لڑنے واسطے نہیں، ان کے دل میں صلح کرنے کا تھا، سو کمپرومائز کا، چل بول کر گئے۔ جانے کے بعد کیا ہوا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، لوگ باہر تھے، پبلک پوری، حضرت حسن امیر معاویہ کے پاس رضی اللہ عنہ گئے، اندر جا کر بولے بھئی خامخواہ قوم 2 ٹکڑے ہو رہی ہے، کئی کو 2 ٹکڑے ہونا قوم میں، چلو تو ایک بادشاہ بن جاؤ، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، تو ایک بادشاہ بن جاؤ، ایسا بول کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ بیعت کر کے باہر آتے ہیں۔ باہر آنے کے بعد اب حضرت حسن رضی اللہ عنہ اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں، میرے فیانس ہمارے باتوں میں دیکھے تھے، میرے عاشقوں، مجھے ماننے والے لوگوں،
میں میرے ماں باپ کو اپنا امیر مانتا ہوں، تم بھی ان کو اپنا امیر مان لو، بادشاہ مان لو۔ تو لوگ کہنے لگے، بعض لوگ ماننے، بعض لوگ تانا دینے لگے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، بھئی تمہیں تو ہماری ناک کٹا دیے، تمہیں تو مسلمانوں کو شرمندہ کر دیے، ایسا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو آر دلانے لگے لوگ، آر۔ تو اس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخی جملہ کہا۔ کیا کہا؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے تمہارا آر دلانا پسند ہے، لیکن مجھے جہنم کی آگ پسند نہیں ہے۔ تمہیں آر قوم کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھنا مجھے پسند نہیں ہے۔ قوم کو ٹکڑے ہونے سے بچا کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان کو جوڑنے کا کام کیا، دو قوم کو، بٹ گئی قوم، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جوڑنے کا کام کیا۔ اب آپ سمجھو ذرا، بھئی آپس میں کتنے بھائی بہن لوگ ہیں ہمیں، اب بادشاہ بن کو، وہ بھی 6 مہینے بادشاہ بن کر، نواسۂ رسول علی کے بیٹے 6 مہینے بادشاہ بن کو، کون تو بھی اگر ایگو میں پہلے سے ایک آدمی بن کو ہے، بڑا بن کو ہے، ذمہ دار بن کو ہے پہلے سے، اب پھر دوسرا آدمی اگر بڑا بن گیا بولے تو اب یہ پہلے کا آدمی اپنی ذمہ داری اور اپنا پوسٹ چھوڑ کو اب بنے ہوئے بادشاہ کو اس ذمہ دار کو آدمی بڑا ماننے تیار ہوتا کیا؟ تیار ہوتا کیا؟ دیکھو حضرت حسن، ہمارے بزرگ، ہمارے صحابہ نے یہ مثال قائم کر کے چلے گئے، 6 مہینے بادشاہ بن کو بھی انہوں پھر بھی قوم کو جوڑنے کے لیے، مسلمان قوم ٹوٹ رہی ہے، فرقائیں بٹ رہی ہے بول کر جوڑنے کے لیے 6 مہینے کے بادشاہ کو چھوڑ کر ایک بادشاہ پلا پکڑا کر قوم کو جوڑنے کا کام کیا۔ تو اس سے ہمارے سبق کیا ہے؟ آپس میں بھائی بہن لڑکوں ہے، چچا بڑے والوں میں لڑکوں ہے، یا کوئی بھی اور مسئلے میں ہمیں آپس میں لڑکوں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم میں سے کون اتنا بڑا بادشاہ ہے، ہم میں سے کون نبی کے نواسہ ہے، کون 6 مہینے بادشاہت کر کو ہے، اب ان کی تو جا کو نہیں مل سکتا بولنے کے واسطے، ہمارے پاس اتنا پوزیشن تو نہیں ہے، اب چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہیں لے بھرنا، ہمیں جا کو مل جاؤ ایک دوسرے سے۔ اتنا سبق ہم کو، اتنا بڑا سبق مل رہا ہے، آپس میں جڑنے کا کام کرنا چاہیے، قوم کو جوڑنے کا کام کرنا چاہیے۔ یہ سبق ملا ہم کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے، ورنہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر ہم بکھرتے جائیں گے، الگ الگ پارٹیاں ہم بنتے جائیں گے، الگ الگ ہم فرقے بنتے جائیں گے، تو فرقے بنتے بنتے ہم اور الگ اور ٹوٹتے جائیں گے، آخر کر ہمارا نام نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضرت حسن اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہم کو ملنے والے بہت اہم سبق، 2 سبق، حضرت حسن کی رضی اللہ، حضرت حسن کی زندگی سے ملنے والا سبق اتحاد، قوم کو جوڑنا، اپنی انا کو چھوڑ دینا، اپنی تکبر اور اپنی منمانی کو چھوڑ کر قوم کو جوڑنے کے لیے انہوں نے بادشاہت کو چھوڑ دیا۔ تو ہم اپنی زندگی میں سے ہمارے تعلقات کسی سے خراب ہے تو ہم اپنی اندر رہنے والے تکبر کو ختم کر کے سب سے ہم مل کر جانے کی کوشش کریں۔ پہلا سبق اتحاد اور اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنے والی چیز صلہ رحمی، ہمدردی اور جڑنے اور جوڑنے کا کام، انا کو ختم کرنا ہے۔ دوسرا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سبق باطل کے سامنے کبھی سر نہیں جھکانا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان نواسۂ رسول حضرات حسنین کی زندگی سے ملنے والے بڑے اہم سبق ہمارے لیے ہم ان کو اختیار کر سکتے ہیں، ان کے اختیار کر کے اپنی زندگی کو خوش و خرم بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت پہ سنت پہ لیجیے۔